تمام تعریفات، تسبیحات اور حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ کل عالم، کل جہان اور کل کائنات کا تمام درود و سلام محمد نبی آخر الزمان اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے مختص ہے۔ میرا آج کا خطبہ توہین رسالت سے متعلق ہے۔ توہین رسالت کا بل اور جو اس کا آرڈیننس آج اسمبلی میں پاس ہوا اور اس پہ علماء اور تمام علامہ حضرات نے اس آرڈیننس کو پاس کرانے کے لیے جو کوششیں کی اور اپنی کاوشیں پیش کیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ توہین رسالت کا اصل مرتکب کون ہے۔ ہم نے آج اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ توہین رسالت کون کر رہا ہے۔ توہین رسالت غیر مسلم نہیں کر رہے، توہین رسالت کافر، مشرک، ہندو یا کوئی اور قومیں نہیں کر رہی۔ توہین رسالت کوئی عام آدمی نہیں کرتا۔ توہین رسالت کا اگر پرچہ کٹوانا ہے تو سب سے پہلے محدثین پر، مفسرین پر، فقہا پر، مورخ اسلام پر اور تمام علماء جو جید علماء ہیں، جو علامہ حضرات ہیں، جو ذاکرین ہیں، سب سے پہلے توہین رسالت کا پرچہ ان پہ کٹوائیں۔ توہین رسالت کے مرتکب سب سے پہلے محدثین ہیں، پھر ان کے بعد فقہا ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے وہ معاملات جو ان کے گھر کے اندر کے تھے، وہ معاملات اور معمولات جو ان کے گھریلو، ان کی بیویوں کے، ان کی بیٹیوں کے، ان کے خانوادہ کے تمام معاملات کو اتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ اس کے اوپر اب عام آدمی تو کیا، ہر آدمی کو موقع مل گیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں، ایک عام شہری، ایک عام مسلم کبھی بھی کسی محفل میں جائے، اپنے قریب سے قریب تر دوستوں کی بھی، تو وہ کبھی اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، اپنی بیوی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کے نام وہاں پہ نہیں لیتا۔ اور یہاں پہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت عالم ہیں، جو شان والے ہیں، تو ان کی مقدسہ، مطہرہ اور معطرہ دختروں کے نام اس طرح لیے جاتے ہیں، ان کی ام المومنین، امہات المومنین کے نام اس طرح لیے جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے ملنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ان کے ساتھ ان کے تعلق کو اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا کہ پھر تو غیر مسلمین کو اس کی مکمل طور پہ ان کے پاس اس چیز کی ثبوت آ گیا کہ یہ تو آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں، یہ تو آپ کے ہی علماء، فقہا، محدثین نے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے محمد بن اسماعیل البخاری نے کبھی اپنی زندگی کے معمولات اور معاملات بتائے ہیں؟ وہ اپنی بیوی سے کیسے ملتے تھے، وہ بیت الخلاء کیسے جاتے تھے؟ امام مسلم نے، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابن حبان، آپ دیکھیں مستدرک حاکم، جب ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، کبھی ان کی بیٹیوں کے نام کا پتہ ہے، ان کی بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوئیں، ان کی بیٹیوں کے کہاں طلاق ہوئے، ان کی بیٹیوں کی کہاں فوتگیاں ہوئیں، ان کی بیٹیوں پہ کس نے ظلم کیے، کس نے ان کی بیٹی کے گھر کے دروازے توڑے، کس نے ان کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی، کس نے ان کے بیٹی کے جو حمل تھا اس کو ضائع کیا۔ یہ باتیں کبھی محفلوں میں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، بیویوں سے ملنا، بیٹھنا، ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا، کیا یہ باتیں کبھی محفلوں میں زیب دیتی ہیں؟ آج کا جو مولوی ہے، علامہ ہے، جید عالم ہے، ذاکر ہے، اسے بولو کبھی اس ممبر پہ بیٹھ کے تو اپنی بیوی کا نام لے سکتے ہو؟ اپنی بیٹی کا نام بیان کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، نہیں کرو گے۔ یہاں غیرت آتی ہے۔ اپنے خلوت خانے اور جلوت خانے کی باتیں کر سکتے ہو؟
اپنے بیت الخلاء جانے کی اور نکلنے کی باتیں کر سکتے ہو، اپنی زندگی کے معمولات اور معاملات بیان کر سکتے ہو، یہ کسی عالم سے پوچھو تم کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتا، ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرے گا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ بات جو کہ ہے ہی نہیں ان میں، جو بیان ہی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا۔ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ آج جو کتابیں لکھی گئی ہیں سیٹینک ورسز، آج جو کتاب لکھی گئی ہے رنگیلا رسول، آج جو اس کے اوپر ہمارے اوپر جو فلمیں بنائی گئی ہیں انوسینس آف مسلمز، تو کہاں سے یہ باتیں آئی؟ یہ آپ کی کتابوں سے آئی، ان محدثین کی آئی، جس کے آج آپ عزت سے دیکھتے ہیں، ان کی حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو منکر حدیث ہے تو وہ کفر نزدیک ہے، تو وہ کفر کے نزدیک ہو گیا، جو انکار حدیث کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو معترض حدیث ہوتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس پہ جو لوگوں کی زبانیں بند کر دی، لوگوں کو ڈرا دیا اور لوگوں سے کہا کہ نہیں، حدیث کا انکار کفر ہے، تو آپ نے تو حدیث کے اندر رہ کے اسی محدثین نے تو نبی کی ایسے باتیں بیان کر دی کہ وہ گھر میں کیا کرتے تھے، کبھی کسی کے گھریلو زندگی کے ان کے معاملات کیا تھے، وہ کس سے ملتے تھے، کیا کرتے تھے، آپ نے تو ان کا حلیہ مبارک بھی حدیث کی روشنی میں ایسے بیان کر دیا کہ جس کو اللہ فرماتا ہے میں نے روئے زمین پہ دو چیزوں کو نازل فرمایا، ایک کتاب مبین اور دوسرا نور الہدا جو کہ ہدایت کے لیے نور تھا۔ آپ نے تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں، اتنے لمبے بال، بیچ میں سے آپ نے مانگ نکالی ہوئی ہے، مونچھیں مونڈی ہوئی ہیں، کھلے کرتے پہنے ہیں، دیکھنے والا بھی سوچتا ہے کہ یہ ان کے نبی کا حلیہ ہے۔ معاذ اللہ، نبی تو روشن چہرہ، خوبصورت، ایک چمکتا چہرہ، تو آپ نے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ کیا یہ چیزیں ہیں؟ یہ اسلام آپ نے پیش کیا، یہ شریعت سازی آپ نے بنا دی، یہ شریعت نفاذی آپ نے کر دی۔ آپ نے تو ہر وہ حدیث کہ نبی بیٹھ کے پانی پیتا تھا تو نبی کھڑا ہو کے پیتا تھا، نبی پیشاب کیسے کرتا تھا، اور یہ کیا مطلب، یہ باتیں تو آپ نے ایسے بیان کر دی کہ جو باتیں بیان کرنے کی تھی نہیں۔ آج آپ اپنے گھر کی ایک معمولی بات نہیں بیان کر سکے کہ آج آپ اپنے گھر میں کیا کھا کے آئے ہیں، اتنی بات بھی کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ذاکر، کوئی علامہ، کوئی قاضی، کوئی یقین کرو کہ جو بہت سے بڑا، یعنی یقین کرو محدث، یہ بات نہیں کرتا کہ میں نے آج دوپہر کو کیا کھایا ہے، اس میں بھی وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی۔ آپ نے تو نبی کے سارا مطلب معاملہ ہی آپ نے کھول دیا، اور پھر کہتی ہو کہ یہ غیر مسلمین، یہ جو ہمارے پتلے بنا رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ جو یہاں پہ توہین رسالت کر رہے ہیں، آرڈیننس اس کے لیے پاس کرا دیا، توہین رسالت تو آپ لوگوں نے کر دی۔ آپ لوگوں نے نبی کے اوپر اتنے الزامات اور بہتان اور ان کے اوپر تہمتیں لگا دی، اور لوگوں کے منہ اس لیے بند کر دیے کہ انکار حدیث جو ہے وہ کفر ہے، بس یہ فتوے دے دیے۔ فتوے بھی تو آپ نے دیے، کسی اور نے تو نہیں دیے، فتوے بھی آپ نے دیے، بدنام بھی آپ نے کیا، چرچے بھی آپ نے کیے، اور پھر آپ معصوم بھی ہو گئے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کبھی سوچو، نبی کی شان میں اتنی اہم باتیں آپ لوگوں نے بیان کر دی، اور وہ نبی جو شریعت لانے والا، دیکھیں سدرۃ المنتہا سے بیت المعمور سے لوح محفوظ میں دین اسلام قلم بند ہوا، اور پھر روئے زمین پہ جب اتارا گیا تو اس کی تعلیم و تربیت پیغمبر کے حوالے ہوئی، اس کی تعلیم و تربیت کرنا پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے تو پیغمبر کی ذمہ داری کو ایک طرف رکھ کے، اور آپ نے تو ان کے زندگی کے حالات میں ان کو لے کے مکمل طور پہ ان پہ تہمت، الزام اور ان پہ بدنامیاں آپ نے لگا دی، اور پھر کہتے توہین رسالت غیر مسلم کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، مشرک کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے، اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اصل میں توہین رسالت تو آپ کے محدثین کر گئے ہیں جن کی کتابیں بری ہوئی ہیں۔ میں اگر اس پہ بیان کرنے آؤں تو ہفتے بھی کم ہے، مہینے بھی کم ہے، اتنی میں روایتیں پیش کر دوں گا کہ آپ اس پہ خود حیران ہو جائیں گے۔ پھر جو آپ آپس میں مناظرے کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ علماء، تو پھر آپ انہی کتابوں میں سے اپنی مطلب کی روایتیں لیتے ہیں، وہ بھی روایت لے رہے ہیں، یہ بھی روایت لے رہے ہیں، دونوں روایتوں کو ٹکرا رہے ہیں اور اس پہ مناظرے بھی ہو رہے ہیں۔ یا کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ توہین رسالت صرف یہی ہے کہ جو غیر آدمی نے بات کر دی، کسی عیسائی نے کہہ دیا، یہودی نے کہہ دیا، تو آپ نے اس کے اوپر پرچہ کٹوا دیا۔ تو سب سے پہلے پرچہ تو محدثین پہ کٹوائیں، دوسرا پرچہ تو فقہا پہ کٹوائیں، آپ نے تو ان پہ نہیں کٹوایا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، جن کے اوپر آپ لوگوں نے ان پہ آنکھیں بند کر کے آپ نے ان کی پیروکاری شروع کر دی ہے،
تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ آپ نے تو قرآن کو یکسر چھوڑ دیا، آپ نے تو نبی کی شریعت کو یکسر چھوڑ دیا، نبی نے جو فرمایا آپ نے تو اس سے درد کر دیا، آپ نے تو نبی کا حلیہ اتنا عجیب بیان کر دیا کہ دیکھنے والا، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کی ایک تصویر بنوائیں اس حلیے کی، تو کسی بچے کو جس میں شعور نہیں ہے تو وہ بھی دیکھ اس تصویر سے ڈر جائے گا۔ کیا نبی کہ یہ آپ نے حلیہ بیان کرنا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ آپ نے صرف، آپ کے لیے تو اللہ نے جہنم کو بھی ختم کر دیا۔ چلو یہودی تو جہنم میں جائے گا، عیسائی جہنم میں جائے گا جو نافرمان ہے، جو سرکش ہے، جو گناہ گار ہے، جو خطا کار ہے، اور اس قسم کے تو محدث علماء فقہا اور اس قسم کے لوگوں کی جو روایتیں آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو میں ذاتی کہہ رہا ہوں، یہ فقیر کہہ رہے ہیں ایک جذبات میں نبی کے آپ تو نبی کے صرف نام کے عاشق ہیں۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو اللہ کہے گا جہنم کو بھی کہ تجھے بھی میں استعمال نہیں کرتا، ان کا ٹھکانہ تو اب جہنم بھی نہیں رہے گا، جنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ جنت کے لیے سب کام کر رہے ہو، اجر کے لیے کر رہے ہو، اللہ سے محبت تو نہیں کرتے، اللہ سے تو اجر مانگ رہے ہو۔ نماز پڑھتے ہو تو ثواب ملے گا، روزہ رکھتے ہو تو ثواب ملے گا، حج کرتے ہو تو اس لیے جائیں گے کہ ماں کے پیٹ کی طرح پاک ہو جائیں گے، ہونا تو آپ نے ہے نہیں، اس لیے کہ آپ کی تو اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ نے کبھی پیار ہی نہیں کیا۔ ادھر حب اہل بیت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، نبی خانوادہ رسول، اولاد علی، دختر رسول کے پورے گھرانے کو ان لوگوں نے گلی گلی کوچے کوچے میں ماتم کے اندر انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا۔ افسوس تو مجھے سادات پہ ہے، سیدوں پہ ہے کہ اے دیکھو تم تو خود کو اہل بیت سے منسوب کرتے ہو، تم تو سید ہو، تم تو ان کے خون سے ہو، تو پھر تم لوگ بھی اپنی ماں بہن بیٹیوں کے نام منظر عام پہ اتنی بری طرح بیان کر رہے ہو۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نبوت نہیں ہے؟ کیا اس منصب کی یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں عزت حد تک عزت نہیں ہے؟ تم لوگوں نے تو سب کچھ خود کر دیا، پھر کہتے ہو کہ ہم وارث جنت ہیں۔ تم تو جنت سے محروم تو ہوگے، جہنم بھی تم لوگوں کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ تم ظالم ہو۔ تم لوگوں نے صرف آرڈیننس پاس کرنے ہیں، دکانیں چمکانی ہیں، اپنے گھر سجانے ہیں، پراڈو میں، فارچونر میں، لینڈ کروزر میں صرف پھرنا ہے، اس لیے کہ تم لوگ فقیری کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تم تو کہتے ہو ہمارے پاس علم ہے، اور علم بھی آپ لوگوں کا اس حد تک چلا گیا کہ وہ گمراہی میں ہے۔ میرے جذبات کو آپ لوگوں نے بہت بری طرح مجروح کر دیا، میرے جذبات آپ لوگوں کے ہاتھوں مکمل طور پہ آپ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا جو قتل کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا قتل تو اب اللہ کے ہاں ہی ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کا، کسی کے اوپر فتویٰ دینے کا، کسی کو کافر یا مشرک کہنے کا، کسی کو منکر کہنے کا، میرے پاس تو کم از کم اختیار نہیں ہے، اور نہ مجھے اختیار میرے اللہ نے دیا ہے میں کچھ بھی۔ لیکن یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ روز محشر کیا بات کرو گے کہ اسی کے نبی پہ، جس نبی کو اللہ نے اپنا آخری اور حتمی نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا، آپ نے کیا کہا؟ بس یہی میں نے آپ سے کہنا تھا۔ لیکن یہ بہت ظلم ہے، توہین رسالت کا یہ بل یہاں پہ نہیں، سب سے پہلے تو یہ بل اپنے اوپر، اس بل کی آرڈیننس کو کی تکمیل میں پرچے اپنے اوپر کٹاؤ۔ آپ لوگ محفلوں میں بیٹھ کے اور جن جن سنتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی گھر میں داخل ہوا تو وہ فلاں کام کرتے تھے، گھر سے باہر نکلے تو فلاں کام کرتے تھے، یعنی ایسی ایسی باتیں کہ اب میرے منہ کو تو زیب ہی نہیں دیتی، میرے منہ کو تو زیب ہی نہیں دیتی۔ اگر میں ان حدیثوں کی خوشبو جب سونتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس میں وہ ان باتوں پہ تو خوشبو ہی نہیں آتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو آپ لوگوں کی، آپ نے تو خانوادہ رسول کو بھی ایک قسم کا وہ چھننی میں چھان کے رکھ دیا، تو پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔